سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی ہے۔ سورہ مائدہ کی جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی ہے، ہم پچھلی کئی نشستوں سے اسی سے مستفاد کئی احکامات جو عامت المسلمین کے لیے جاننا ضروری ہیں اسی پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک انتہائی اہم اور سادہ مسئلہ وسیلہ کا تھا، اور وسیلے سے جڑا ہوا معاملہ شفاعت کا۔ اس کے اوپر ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ سیر حاصل گفتگو رہا۔ معاملہ فہم کا اور عمل کا، توفیق کا، تو یہ میرے اللہ کے پاس ہے، اس سے توفیق اور راہ مستقیم کی ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ اسی آیہ کریمہ کے اندر ایک اور انتہائی اہم معاملہ جو اللہ رب العزت نے عام مسلمانوں کے لیے ذکر کیا۔ عام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاح کا رستہ کیا ہے۔ ان تمام معاملات کو بیان کرنے کے بعد اللہ سے ڈرو، اس کا قرب تلاش کرو۔ کیسے تلاش کرنا ہے، کیا ذرائع ہیں، وسیلہ، اس کے بارے میں ہم پوری بات کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا معاملہ جو اس کے اندر ذکر ہے وہ ہے اس کے راستے میں جہاد کرو۔ ان تین چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور یہ کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی۔ اور دنیا سے زیادہ ایک انسان عمومی طور پر اور مسلمان خصوصی طور پر آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھتا ہے، اور جب ایک انسان یا مسلمان آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھتا ہے تو اس کے باقی دنیا کے معاملات ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ہر وہ انسان جس کا مطمع نظر، جس کی آنکھوں کے سامنے، جس کے ہر معاملے کے اندر اس کا فہم، اس کی سوچ، اس کے نظریات آخرت، من کانت الآخرۃ ہمہ، ہر وہ انسان جس کا ہم، اس کا غم، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی گفتگو، اس کا ہر معاملے کے اندر مقصد وہ آخرت ہے۔ اب چونکہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا سے کٹ کے وہ کئی کام ایسے کرے گا جو دنیا کے معاملات کے اندر گیپ دے کے، ٹائم نکال کے، یا ان کو پس پش ڈالنے کے بعد وہ آخرت کی تیاری پر اپنی توجہ مرکوز کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام معاملات کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ کہ ایک انسان معاش سے پریشان ہوتا ہے، اسے فقر کا ڈر رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے فقر کے ڈر کو ختم کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے، اسے فقیری کا ڈر ہی نہیں رہتا۔ اسے یہ نہیں ہوتا کہ میں دکان سے اٹھ کے اللہ کے دین کی طرف جاؤں گا تو مجھے گھاٹا پڑے گا، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے۔ کیوں؟ اس کا مطمع نظر آخرت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس کے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیتا ہے، اور اس کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر دیتا ہے، جہاں پیر رکھتا ہے وہیں خیر ہوتی ہے، جہاں جاتا ہے کام ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جاتا ہے اور آج کتنے دن ہو گئے کام بکھرے پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا مطمع نظر آخرت ہے، وہ آخرت کی فلاح چاہتا ہے، لہٰذا دنیا میں تو اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ انسان جس کا ہم، اس کا غم، اس کی پلاننگ اور اس کا ہدف اور گول وہ دنیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بکھیر دیتا ہے، اس کے وقت میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ اس کو تجربہ بھی کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کا صبح سے لے کے شام تک دنیا کے معاملات کے اندر مصروف در مصروف رہتے ہیں، شام کو پوچھے کہتے ہیں جی کوئی کام نہیں جی، جدھر جاتے ہیں کام بہت بکھرے ہوئے جی، ابھی کوئی نہیں جی، فلانا کام بھی پھنسا ہوا ہے، فلانا بھی پھنسا، وجہ دنیا کے اندر مگن، اللہ تعالیٰ نے اور الجھا دیا، تمام معاملات کو بکھیر دیا۔ تو لگے رہو، اس کے اندر نمازوں کی ہوش نہیں ہے، اس کے اندر دین کی ہوش نہیں ہے، دین کے اوپر عمل کی ہوش نہیں، اس کے اندر تمہارا مطمع نظر آخرت نہیں ہے، موت کی فکر نہیں ہے، تیاری کی فکر نہیں ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ اور الجھا دیتے۔ اور سب سے بڑا اہم معاملہ، اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، ہر معاملے کے اندر اسے گھاٹے کا ڈر رہتا ہے،
ہر وقت ڈرتا ہے گھاٹا پڑ جائے گا، فقیر ہو جائیں گے، پیسہ ختم ہو جائے گا، یہ جو موجیں یہ ختم ہو جائیں گی، ڈر. تو یہ جو ڈر ہے وہ اسے مزید الجھاتا ہے، مزید خوف دیتا ہے. تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ فلاح کی بات کرتا ہے اور اس کے اندر اگر آخرت کی فلاح ہے اور مسلمان آخرت کی فلاح کی فکر کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مینج کر ہی دے گا. اور دوسری بڑی اہم بات، یہ جو دین، شریعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت اور جنت، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ صرف اس کو ملتی ہے جو چاہتا ہے. دنیا ہر چاہنے نہ چاہنے والے کو اللہ دیتا ہے. کافروں کو بھی دنیا دی ہوئی ہے، مسلمانوں سے زیادہ دی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ تو اپنی قسمت ہے، یہ اپنے بخت ہیں کہ آپ کو اللہ نے کس چیز سے نوازا ہے. جو عنوان ہے یہ تمہیدی کلمات تھے، اس لیے کہ فلاح اور کامیابی کا مکمل آپ کا جو ہدف ہو وہ آخرت ہو. کیونکہ مسلمان بہت دور تک سوچتا ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد تک سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کا کیا معاملہ ہے، دنیا تک محدود نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں وسیلے کی بات کی ہے، جہاں تقوی کی بات کی ہے، وہاں پہ ایک اہم بات کی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اور جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں. یہاں پہ جہاد سے مراد قتال نہیں ہے. جہاد کا اپنا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، کسی چیز کے حصول کی کوشش کرنا، اس کہتا ہے جہد. آپ اردو میں پڑھتے رہتے ہیں جد و جہد، کوشش کرنا. تو جہاد کا اپنا لفظی معنی ہے کوشش کرنا. اصل میں جو قتال ہے یا جنگ کرنا وہ بھی بیسیکلی کوشش ہے، لیکن یہ ذروۃ و سنام ہی، یہ تو اونٹ کی چوٹی جیسی ہوتی ہے، یہ اسلام کی چوٹی ہے. ذروۃ و سنام ہی الجہاد، یہ تو آخری حد ہے نا، یہ تو پیک لیول ہے، سب سے اونچا. لیکن کیا اس کے نیچے بھی جہاد ہے؟ جی، یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کا قرب تلاش کرو، تقوی اختیار کرو، اس کے راستے میں جہاد کرو. کیوں بھلا؟ کیونکہ اللہ کا قرب، اللہ کا تقوی و جہاد کے بغیر ممکن ہی نہیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کا قرب تلاش کریں، آپ اللہ کے قریب آ سکتے ہوں. آپ نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ تلاوت کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی خیر کے کام کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کو کچھ بھی جس کا تعلق دین، شریعت اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ جہاد کے بغیر وہ کر ہی نہیں سکتے. جہاد مطلب کوشش. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صبح صبح فرشتے آ کے اٹھائیں گے اور آپ کی آنکھوں کو ملیں گے اور آپ کو بٹھا کے وضو کروا کے تو مصلے پہ کھڑا کر کے جائیں گے اور خود بخود ہو جائے گا. نہیں، ایک جہاد ہے، کوشش ہے. کس کے لیے؟ فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں. اب اللہ کے راستے میں جہاد، قتال، لڑائی، جنگ، وہ تو سب سے اونچا درجہ ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. لیکن ایک انسان یا عام مسلمان کب مجاہد بن سکتا ہے؟ کون سے جہاد کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے جو ہم روز مرہ ہر قدم پر وہ جہاد کرنا سیکھیں گے یا اس پر عمل کریں گے، یا وہ جہاد ہمیں جنت کے راستے پہ چلا دے گا؟ اس کی چند ایک اقسام ہے. سب سے پہلا جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد. اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے. سب سے بڑا مجاہد جو اپنے آپ سے لڑتا ہے. میں پہلے کہتا ہوتا ہوں، کبھی شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ سے گفتگو کریں. واللہ اپنے آپ سے گفتگو کرنا سب سے مشکل کام ہے. جب آپ کو اپنا عکس کہے گا تیرے اندر یہ خرابی ہیں، اور ان خرابیوں کو آپ دور کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، یہ ہے جہاد نفس کے خلاف. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ نے اس نفس کو بنایا اس طرح کا ہے کہ آپ اسے اگر بالکل نیوٹرل چھوڑتے ہیں تو ہمیشہ یہ برائی کی طرف جائے گا. اب اسے آپ نے لگام ڈال دیا اور کھینچ کے برائی سے ہٹا کے نیکی کے راستے پر چلانا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا فی سبیل، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قریب آنے کے لیے.
جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے نفس تجھے نہیں کہے گا، نفس تجھے ہمیشہ اسی طرف لے کے جائے گا جہاں پہ تیری خواہشات ہیں، ان کو تسکین ملتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جہنم ہے، اس جہنم کا رستہ اس کے ارد گرد کیا لگایا گیا ہے؟ اس کے ارد گرد خواہشات ہیں، جہنم کے ارد گرد خواہشات ہیں۔ آپ خواہشات کی طرف تو نفس بھاگ کے جائے گا، اور وہ جو خواہشات پوری ہوگی تو اس کے آگے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اب اس کو کھینچنا ہے، لگام دینی ہے جنت کی طرف۔ اب جنت کا رستہ وہ پگڈنڈی جیسے خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں آپ نے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے۔ کبھی آپ کو کانٹے لگے گے بھی، جسم کو خراشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن آخر میں جنت ہے۔ اب یہ بات اپنے آپ کو سمجھانا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب اس کے کچھ ایک لیول ہیں۔ سب سے پہلے اس کو کیسے اس کے ساتھ جہاد کیا جائے؟ سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے پہلا مرتبہ ہے اس نفس کو دین کی تعلیم دے کے دین کے بارے میں ڈال۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم اوور آل دیکھیں تو پرسنٹیج نہیں کہہ سکتا میں، لیکن 50% سے زیادہ لوگ اس جہاد میں فیل ہیں۔ اور اگر آنے والی نسل کے بارے میں دیکھیں تو 90% لوگ اپنے بچوں کے بارے میں اس جہاد کے بارے میں فیل۔ کیا بلا کہ آپ نے جس اللہ نے آپ کو بنایا، اس نے آپ کا نفس بنایا، اس نفس کی تربیت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن نازل کیا، دین نازل کیا، شریعت نازل کی۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے نفس کو لگام دے گی، اور اس کتاب کو جاننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے نفس کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کون سی چیزوں سے آپ کا نفس ڈرے گا، کون سی چیزوں سے آپ کے نفس کی تربیت ہوگی، کون سی تعلیمات آپ کے نفس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ نفس کے جھانسے میں آ کے کہیں اللہ کی جہنم کے حقدار نہ بن جائیں۔ لہٰذا یہ تعلیم حاصل کرنا سب سے پہلا جہاد ہے نفس کے بارے میں۔ مجھے یہ بتائیں یہ جہاد کتنے فیصد لوگ کر لیتے ہیں؟ اب تو لوگوں کو اگر کہیں بھی بھائی جان دین اتنا تو سیکھیں جتنا کہ ایک انسان کو علم ہونا چاہیے، نہیں جاننا چاہتے۔ اللہ عالم، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی عقوبت اور سب سے بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، پیسہ دیا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، اولاد دیا، دنیا کی ہر نعمت ہے میرے اوپر، الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اس کا یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پکڑے گا جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں۔ اللہ آپ کو مہلت دینا چاہتا ہے کہ تجھے وقت دیا پھر بھی میں یاد نہیں آیا، پیسہ دیا پھر بھی میں یاد نہیں آیا، اولاد دے دی، عزت دے دی، شہرت دے دی، سکون دیا، دنیا کی ہر آسائش تیرے پاس موجود تھی، تیرے پاس اتنا سا وقت موجود نہیں تھا کہ تو اپنی تربیت کے لیے اتنا سا دین سیکھ لیتا کہ تو مجھے راضی کر پاتا۔ وجہ نفس، معاشرہ، باتیں نہیں چاہتے ہم لوگ۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی بندہ کہے تو مولوی ہے، نفس دل نہیں نہ چاہتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو دین کی بات کریں اور آپ کو کوئی کہے تو بڑا مولوی آیا، ہم نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے، میرا نفس نہیں چاہتا کہ مجھے دین کے بارے میں کوئی بندہ باتیں کرے، تانے دے، لہٰذا میں اس فیلڈ سے، اس معاملے سے ہی ہٹ جاتا ہوں۔ خواہش، نفس، اس کے خلاف پھر جہاد ہے۔ ہاں جب آپ دکان سے اٹھیں گے تو آپ کو کہے میں نے اس کا تجربہ کیا، ابھی تک تجربہ کر رہے ہیں، آپ بھی تجربہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ کتنے ایسے پروگراموں کو آرگنائز کیا گیا، دروس کو، ورک شاپس کو، لیکن جب بھی کسی سے بات کی گئی کہتے بھائی جان ٹائم کیا ہے؟ یہ صاحب یہ تو دکان کا ٹائم ہے۔ مجاہدہ بھائی جان آپ نے تو اس سے لڑنا ہے، یہ تو آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے نا دکان کا ٹائم ہے۔ یہ تو نفس کہتے ہیں نا کہ اس ٹائم آپ کی کمائی کا وقت ہے، تو جہاد کرو اس کے ساتھ، لڑو اس کے ساتھ۔ آپ اسے گھسیٹ کے لائیں گے، نہیں آئے گا خود۔ آپ اسے نیوٹرل چھوڑیں، سوچیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، پہلی آواز اندر سے آئے گی نہیں۔ کیا کرنا، کیا وجہ؟ دکان نہیں چھوڑنا چاہتے، کاروبار نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وجہ ایک طرف آپ کا کاروبار ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کے معاملات ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ تو پہلا معاملہ، آپ نے دین کے بارے میں کتنے سیکریفائسز کیے ہیں،
کتنے کمپرومائز کیے ہیں بچوں کے حوالے سے، کتنا کمپرومائز کیا. ہم نے ورکشاپ کی، بچوں کے والدین کی سب سے بڑا شکوہ ان کی اکیڈمی کا ٹائم ہے. ہاں، دین تھا، شریعت تھی، سیرت تھی، باقی معاملات تھے، لیکن آپ کے بچے کی اکیڈمی کا ٹائم تھا، آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. کس پہ؟ اپنی اکیڈمی پہ. پہلا جہاد کرنا پڑے گا آپ کو اپنے ساتھ، نفس کے ساتھ. آپ دین سیکھیں، شریعت سیکھیں. ابھی بھی یہاں پہ تقریباً میری ہر ایک نہیں تو دوسری نشست کے اندر کہیں نہ کہیں ٹاپک آ جاتا ہے کہ دین کی تعلیم کتنی ضروری ہے اور کیوں. پتہ چلے گا. ہم تو کہتے رہیں گے، دروازہ بجاتے رہیں گے، انشاءاللہ کھولنا تو اللہ نے، اللہ کھولے گا. اور مجھے امید ہے، میں نا امید نہیں ہوں، اسی لیے تو بار بار بات کرتا ہوں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور میں ایک بات اور کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ، اللہ کی قسم یہ بات کوئی عیب والی یا شرم والی نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. افسوس اور شرم کی بات یہ ہے ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے. ایسا یتیم علم ہم نے سمجھا ہے نعوذ باللہ. معاشرے کے اندر سب سے تھرڈ لیول یا سب سے کم ترین لیول جس تعلیم کو دیا جاتا ہے وہ آپ کے نزدیک دین کی تعلیم. اور یہ جو دنیاوی علم ہے اس کو حاصل کرتے کرتے بچے ملحد ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، ان کے شکوک و شبہات، دین سے دوری اور معاشرے کے اندر ظلم جور. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، انس کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں. قیامت کی نشانیاں بتائیں. پہلی، اللہ تعالیٰ علم اٹھا لیں گے. اچھا، علم کیسے اٹھائیں گے؟ علم اٹھائیں گے، دوسری روایت میں آتا ہے علم ایسے نہیں اٹھتا کہ سینوں سے محو ہو جائے. علم اٹھتا ہے علماء کے اٹھنے سے. جو دین کے علماء، دین کے داعی، دین پڑھانے والے دنیا سے جاتے جائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے. اچھا، ان کے فوت ہونے سے علم ختم ہو جائے گا؟ ہاں. کیسے؟ ایسے کہ پیچھے ان کی جگہ لینے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا. مدارس کی تعداد دے لیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کالجز میں، تعداد نہیں، ایک کلاس کے اندر 60 70 75 تک 80 تک تعداد ہے. اور مدارس کے اندر ترلے کر رہے تھے. ہاں، تو یہ علماء جب ختم ہوں گے پیچھے جگہ لینے والا ہوگا کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی بندہ دین کی تعلیم کی طرف آئے گا ہی نہیں. ان کا نفس ان کو کہے گا وہ دین کو کیا کرنا ہے، معیشت، دنیا، اس کو حاصل کرو، لہٰذا وہ اس کو حاصل کریں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بتائی جس ترتیب کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد قتل عام ہوگا، زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، میوزک عام، اور یہ ترتیب ایک بتائی. جانتے ہیں اس ترتیب کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت صاحب، آپ کے بچے اور معاشرے کے اندر افراد کو ظلم سے، قتل سے، شراب سے، زنا سے اور ہر قسم کی زیادتی سے جس علم نے روکنا تھا وہ علم تو حاصل کیے ہی نہیں. جب وہ علم ہی اٹھ جائے گا اس کے بعد پھر فتنے اور فساد شروع ہو جائیں گے. اور معاشرے کے اندر دیکھ لیں، یہ جو چدرے ہے جس کی بنیاد پر قتل ہے، فلانے نے قتل کر دیا، جی بات ہوئی تو پسٹل نکالا، وجہ جہالت. اگر اسے پتا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے، اور اسے اس بات کا احساس ہوتا کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے، اللہ کی قسم کبھی قتل نہ کرے. وہ تعلیمات جو تربیت دیتی ہیں وہ تو آپ نے سکھائی تھی. تو پہلا اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، دین کی تعلیم کو حاصل کریں، بچوں کو حاصل کروائیں. آپ کو لوگ بھی روکیں گے، معاشرہ بھی روکے گا، آپ کے اپنے بچے روکیں گے، آپ اپنے آپ کو خود کنٹرول نہیں کر پائیں گے. میں کیا کر رہا ہوں؟ تو بھائی دنیا کی تعلیمات، فنون سکھائیں، لیکن ایسا ہو کہ ایک بچہ کسی بھی عہدے پر پہنچے تو ایک اچھا مسلمان تو ثابت ہو. لیکن ہمارے معاشرے میں وہ معاملہ بھی نہیں. ایک سے زائد دفعہ کہہ چکے ہیں، اور یہ بات میں سنت سمجھ کے کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ، تنقید سمجھ کے نہیں. سنت ہے کہ جب کوئی گردنیں پھلان کے آ رہا ہو تو سنت ہے تو اسے کہیں کہ یہ نہ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا. آپ علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ ہے، آپ نے فرمایا آدھے ہی تو آنے لیٹ آتے ہو پھر باقیوں کو تکلیف دیتے ہو. ٹائم پہ آؤ، جلدی بیٹھ جاؤ، آگے بیٹھنے کی اتنی شوق ہے. تو اللہ کا واسطے ان باتوں کا خیال رکھا کریں.
گردنیں پھلانگتے ہیں، بندے کی پوری توجہ ہٹتی ہے، پوری مسجد کی توجہ ہٹتی ہے. عجیب سی بات. اللہ المستعان. اللہ پاک ہمیں سمجھ دے، فہم دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی انسان نے خطبے کے دوران، خطیب خطبہ دے رہا ہے اور وہ بیٹھا ہوا سن رہا ہے، اور سنتے سنتے اس نے نیچے سے وہ اٹھائی تنکا، جیسا یہ بعض دفعہ صف کے ہوتے ہیں، تنکا اٹھایا، تنکے کو توڑا، فقد لغوت، بےہودہ حرکت کی ہے. تجھے پتہ نہیں کس جگہ پر بیٹھے ہو، ایک خطیب خطبہ دے رہا ہے اور یہاں پہ تنکا اٹھا کے دورہ کر رہے ہو. لغوت، لغو، بےہودہ، بے معنی حرکت کی ہے، بالکل منافی ہے خطبے کے جو تو نے کام کیا. تو جو شریعت ایک آرام سے بیٹھے ہوئے بندہ پورا جسم حرکت بھی نہیں کرتا، صرف 2 انگلیاں اس کی حرکت کی کہ اس نے تنکے کو توڑا، شریعت کہتی ہے کہ لغوتا، تو نے لغو حرکت کی، نہیں کرنی چاہیے تھی. وہاں پہ پورا بندہ 1500 بندے کو ادھر ادھر کر کے گردنیں پھلانگ کے آگے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ المستعان. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس بارے میں بڑی سخت وعید ہے. بچائیں اپنے آپ، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھیں، نیچے چلے جائیں، آپ کے پاس جگہ نہیں ہے. دوسرا جہاد جو نفس کے بارے میں، وہ ہے پھر اس پر عمل کرنا. ایک انسان کے پاس بعض دفعہ علم ہوتا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو اپنے آپ کے ساتھ جہاد کریں کہ تجھے پتہ نماز فرض ہے، سیکھ لیا، ہاں تو چل پڑھ، پھر کھڑا ہو، پاؤں سوجتے ہیں تو ہاں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے نا. تھکتے ہیں تو بھائی جان آپ کو ابھی یہی بات کر، اللہ کے بندے پیچھے جگہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا گردنیں پھلا کے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنا بھی علم ایک انسان نے سیکھا اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا، اور یہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑا جہاد ہے. دین پہلے سیکھا، پھر اس پر عمل، پھر اس کے اوپر عمل کروانا بچوں سے، یہ جہاد ہے. آپ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، آپ کوشش کریں بیسیکلی دین کے بارے میں. جب آپ علم سکھا لیں پھر اس کو عمل کے لیے لے کے آئیں. تیسرا مرتبہ جو اس کا ہے وہ ہے پھر لوگوں کو دعوت دینا، اور چوتھا ہے صبر کرنا. ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ بھی ختم ہو. اگر کوئی بندہ مسجد تک محدود ہے یا دین کی تعلیمات اس کے پاس ہیں، وہ دعوت دینے سے بھی کتراتا ہے. اور آپ جگہ جگہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی دکان پر بھی کہہ سکتے ہیں اوے بیٹا آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ نہ کیا کریں، شریعت کے خلاف ہے. آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں دین کے بارے میں. آپ اس وقت دین کے مجاہد آدمی ہیں. جب آپ نے کسی دین کے ایک حکم کا حکم دے دیا، ایک معاملے کا حکم دے دیا، کسی ایک کام سے آپ نے شریعت کے منافی کام سے روک دیا، آپ دین کے مجاہد ہیں، آپ دین کے بارے میں جہاد کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ دین غالب آئے. اس کے پھر ڈھیر سارے مراتب ہیں. نمبر 1، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. ہاں یہ کسوٹی ہے، یہ پیمانہ ہے. آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے پکے اور کتنے پختہ مومن ہیں، اپنے آپ کو ذرا اس پیمانے پہ لے کے آئیں. کیا پیمانہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. اور بیسیکلی یہ کام حکمرانوں کا ہے، لیکن آپ اپنے بچوں پر تو ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں. نہیں کرنے دو، بس میں نے کہہ دیا نہیں ہونا، نہیں ہونا. میں اپنا اختیار استعمال کروں، نہیں کرنا. اختیارات استعمال کریں جہاں آپ کے چلتے ہیں. آپ کے ملازم آپ کے دکانوں پر آپ کے ماتحت ہیں. ہم نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا، یعنی اسکولز کے اندر ہمارے سر ریاض صاحب ہیں، شاید یہاں پہ موجود بھی، اسکول کے اندر یہ لاگو ہے. یعنی دیکھیں نا، اب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا جاب لینے کے لیے، اب یہ مجاہد آدمی کیا، لڑکی نے انٹرویو دیا، لڑکی پاس ہے، لیکن اسے کہا گیا بھائی آپ اگر ہمارے اسکول کو جوائن کرنا چاہتی ہیں تو آپ پر لازمی ہے کہ آپ پورے حجاب اور پورے گاؤن میں آئیں، اور پورے اسکول کے ٹائم کے اندر بھی آپ پورے گاؤن میں پورے حجاب میں رہیں. آپ کا دل کرتا ہے تو کل سے آ جائیں، نہیں دل کرتا تو ہمارا یہ یونیفارم ہے، ہم یہ کریں گے. ہاں کر سکتا ہے نا، ڈائریکٹر ہے اسکول کا، آپ کے ماتحت رہنے والے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ نے نماز کے وقت اگر نماز نہ پڑھی تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. میں ہوں نا، میں حاکم، میں تمہارا مالک ہوں، تو میرے پاس جاب آرڈر کرے. یہ مجاہد ہے، اور اس کا یہ ایمان کا لیول سب سے ہائیسٹ لیول ہے، سب سے بلند لیول ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، آپ کے اندر ایمان کا وہ والا معیار موجود نہیں ہے،
تو کسی برائی کو دیکھ کے کم از کم آپ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے. آپ کہتے ہیں جی فلاں معاملہ ہے، فلاں کی دکان ہے، فلاں بندہ ہے، فلاں کر رہا ہے، میں جاؤں گا تو مجھے وہ کیا سمجھتا ہے؟ میرا ملازم تھوڑی نا ہے، میرا بیٹا یا بھائی تھوڑی نا ہے، میں کیسے کہوں؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے تو کہہ دیں، وہ تو کہہ سکتے ہیں، کہہ دیں بھائی یہ دین کے خلاف کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ اللہ کی قسم آواز اٹھائیں، آپ کی آواز کے اندر اللہ تاثیر پیدا کرے گا، نہیں تو آپ کی آواز کے ساتھ کئی لوگ آواز اٹھائیں. اور اگر وہ خیر کا معاملہ ہو گیا، وہ شر آپ کے کہنے سے ختم ہو گیا، تو اس سے بڑا معاملہ کہ آپ نے دین کی نصرت کی، مدد کی، آپ دین کے مجاہد آدمی، آپ یہ جہاد کر. لیکن فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، آپ کا ایمانی لیول یہاں پہ بھی نہیں پہنچا کہ آپ کسی کو زبان سے کہہ دیں فَبِقَلْبِهِ، تو گناہ کو گناہ تو سمجھو بھائی، برائی کو برائی تو سمجھو، تو پھر اسے دل سے برا سمجھو اور پھر کیا کرو؟ اس مجلس سے دور ہو جاؤ. لیکن ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیمانہ بتایا، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ بندہ اب ایمان کے سب سے کمزور ترین درجے میں کھڑا ہے، اور اس درجے پہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر چند لوگ موجود ہیں. کیسے؟ روکنے سے گئے، کہنے سے بھی گئے. اب برائی کا لیول یہ ہے کہ کسی برائی کو ہم دل سے بھی برا نہیں سمجھتے. کیسے؟ آپ مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اکثر و بیشتر میرج ہال میں جاتے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہو، ہم نے یہ ہوٹل میں جاتے ہیں، میں نے تجربہ کیا ہے کہ آپ صاحب بیٹھے ہیں اور دیگر کئی لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا. آپ ہوٹل میں جائیں، آپ آزما کے دیکھ لیں، بڑا سارا ہوٹل ہے، ریسٹورینٹ ہے، کھانا کھانے کے لیے، آپ صرف ویٹر کو ریکویسٹ کریں بھائی جان ہم نے 15 منٹ کھانا کھانا ہے، آپ ذرا میوزک بند کریں، کہہ کے تو دیکھیں. اللہ کی قسم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو کم از کم وہاں سے اٹھ تو جائے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے. آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، گانے لگے، آپ کہیں تو صحیح، آپ کی آواز کے ساتھ 4 بندے اور کہیں گے بند کر دیں بھائی. لیکن پتہ کیا ہے، یہ جو لیول ہے نا برائی کو برائی سمجھنے والا، یہ بھی چند لوگ رہ گئے. نہیں تو کیا کرتے ہیں، اسی میوزک کو، اسی گانے کو انجوائے کرتے ہیں پورا سفر، اتر کے کہتے ہیں نہیں لگنے چاہیے تھے، اب کیا کر سکتے ہیں جی. او بھائی آپ کر یہ سکتے تھے کہ اس گندی مجلس سے دور ہو جاتے. یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے. اور ایک روایت میں ہے اس وقت اس بندے کے دل میں ایمان کا لیول کیا ہے، حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود. یعنی آپ اگر اس مجلس میں شریک ہیں اور اس ساری کی ساری خباثت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا وہ لیول بھی ختم ہو. اب آپ نے برائی کو برائی نہیں سمجھا. اور یہاں بھی تو ایسے بدبخت ہیں برائی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، کبھی کبھی ہے وہ خیر ہے جی، وہ کیڑا روز روز ہوتا ہے جی. اچھا، ایک خباثت کرتے ہیں پھر خباثت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف. آپ کا یہ تھوڑا سا معاملہ بھی شریعت جہاد کنسیڈ کرتی ہے، یہ مجاہد آدمی، تو آپ یہ جہاد کریں. دیکھیں اللہ کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ سارے مراتب ہم تک دیے. آپ یہ کریں تب بھی مجاہد ہیں، یہ کریں تب بھی نہیں. تو صرف جہاد وہ والا ہوتا تو کتنے لوگ ہیں جو جانے کے لیے تیار تھے. جہاد کا اعلان ہو اور اپنے بیوی بچے چھوڑ کے کون کون ہے جو میدان جنگ میں نکلنا چاہے کہ ہم، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اور موقع دیے ہیں ہمیں ڈھیر سارے. وہاں پہ ہم جہاد کر کے مجاہد بن سکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں. اور یہ بات چھوڑ دیں کس کے لیے کیا ہے، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ ذہن سے نکال دیں. یہ معاملہ اللہ کا ہے، جسے چاہے گا ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ تو دین کا کام فاسقوں، فاجروں اور مشرکوں سے بھی لے لیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں تھا غزوے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ لڑ رہا ہے اور اس نے دشمنوں کے کشتے لگا دی. این موقع مرنے کے اوپر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اصلہ یہ کہا، پوچھو تو صحیح جا کے، کہا بھائی تو کیوں آیا یہاں پہ، تجھے پہلے دیکھا نہیں صحابہ کے ساتھ میں؟ کہا میری قوم کے لوگ لڑ رہے تھے، مجھے غیرت آئی کہ قوم کے ساتھ مل کر لڑنا چاہیے، میں صرف قوم کی غیرت کے لیے لڑ رہا تھا، اسلام کے لیے نہیں. کہا دیکھا اللہ بعض دفعہ اس جیسے لوگوں سے بھی دین کی مدد کروا دیتا ہے. اس سے کتنا نقصان ہوا دشمن کا، دین کو کتنا فائدہ ہوا. ہے مشرک بدبخت شرک پر مر رہا ہے.
کام تو اللہ تعالیٰ دین کا لے ہی لے گا، وہ کام میں اور آپ کریں، یہ ہماری خوش بختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، دو چیزیں پلے باندھ لیں، کام آئیں۔ سب سے پہلی اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے ہر چیز، آپ سے بھی، مجھ سے بھی، فرشتوں سے، رسولوں، ہر چیز سے بے نیاز۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے اپنے۔ نمبر دو، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے یہ دین غالب ہونے کے لیے بھیجا، اور یہ دین اللہ تعالیٰ خود غالب کرے گا۔ بس یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو گروہ ہیں، حزب الشیطان اور حزب الرحمن، اللہ کا گروہ، شیطان کا گروہ۔ آپ اللہ کے دین کے لیے کوشش کر کے، اس کے راستے میں جہاد کر کے اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں، غالب وہ خود کر دے گا۔ بس یہ ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ اٹھائے جائیں، آپ حزب اللہ میں شامل ہیں۔ حزب اللہ سے مراد وہ جماعت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ریکارڈنگ میں صرف حزب اللہ کر کے حزب اللہ میں شامل ہو۔ حزب اللہ یعنی جس کو اللہ نے حزب اللہ کہا، اللہ کے گروہ میں شامل، شیطان کے گروہ میں شامل ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کے لیے کہاں کہاں جہاد کی ضرورت ہے؟ بچوں میں، نفس پہ، اپنے آپ پہ، بچوں میں، بیویوں پر، گھر میں، باہر، آپ کے ماتحت لوگوں پر، ہر جگہ پر آپ دین کے لیے کوشاں رہیں، دین کے لیے کوشاں رہیں۔ جہاں برائی دیکھے روک دیں، جہاں اچھائی دیکھے کر دیں، اچھائی کا حکم دے دیں، برائی سے روک، یہ دین کے بارے میں جہاد ہے۔ اور مجاہد بن کے زندگی گزاریں، غالب اللہ تعالیٰ خود کر لے گا۔ اور قیامت کا والے دن یہ چھوٹا سارا جہاد جو ہے ہمارا، یہ چھوٹے چھوٹے جہاد جو ہیں جو ہم کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے، تو اگر آپ حزب اللہ میں نہیں ہیں تو بعد میں ایک ہی حزب ہے، وہ حزب الشیطان۔ تو اگر آپ اللہ کے گروہ میں نہیں ہیں تو دوسرا گروہ تو شیطان کا ہے، وہ دین مخالف لوگوں کا ہے، وہ دین بیزار لوگوں کا ہے۔ اور اگر کسی انسان کو اس گروہ میں کھڑا کر دیا گیا پھر تو ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کچھ احباب بیمار ہیں، عامر بھائی ہیں اور دیگر، تو ان کے لیے دعا کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ بخار اور ڈینگی کا معاملہ بھی، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جو فوت ہو چکے کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی دین کے بارے میں کوشش کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے، سمعہ سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما۔ اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔